میں جو ہم نے پڑھی ان کے ایک کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ اب اگر آج کوئی شخص کھلا کھلا شرک اکبر اختیار کرتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے عقیدتاً، عملاً یا قولاً، تو وہ کتنا بھی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد صبح اور شام کرتا رہے، وہ کچھ کافر اور مشرک ہوگا جب تک اپنے شرک اکبر سے تائب نہ ہو جائے، توبہ نہ کر لے، سچی توبہ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کی دلیل جو یہ قبر پرست، اولیاء پرست اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے اور مشرکین کی طرح نہ ہونے کی دلیل دیتے ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نقل کیا کہ بنی اسرائیل اپنے مسلمان ہونے کے باوجود، اس وقت اپنے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ مسلمان تھے، اور ان کے پاس توریت کا نبی حق برحق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کچھ علم، ان کی تعلیم اور ان کی بھلائیاں موجود تھی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ سورہ اعراف میں اللہ نے نقل کیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں، ان کے آلہہ ہیں، معبودان، بتوں کو اور مختلف چیزوں کو بنا کر یہ پوج رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے کوئی معبود تراش دیجئے، بنا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے جب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان میں سے کچھ صحابہ نے مشرکین کو دیکھا کہ وہ ایک بیری کے درخت پر اسلحے لٹکاتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، تو اسے دیکھ کر ان صحابہ نئے نئے مسلمانوں نے کہا تھا، پرانے مسلمانوں نے نہیں کہا تھا کہ اجعل لنا ذات انوات۔ یہ شیخ محمد عبد الوہاب کی عبارت چل رہی ہے، یہ ان کا شبہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات، مشرکین نے اس بیری کے درخت کا نام ذات انوات رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نئے مسلمانوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات یہ درخت ہے، ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اللہ اکبر والذی نفسی بیدہ، یہ قسم کھا کے کہی، اللہ اکبر بھی کہا، اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہا ان ھذا نذیر قول بنی اسرائیل علیہ موسیٰ، کہ تم لوگوں نے یہ جو بات کہی ہے نا، صحابہ سے کہا یہ جو بات کہی ہے کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، یہ بنی اسرائیل کی اس بات جو موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اسی کی طرح ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، جیسے مشرکین تبرک حاصل کر رہے ہیں جھاڑ درخت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے، تمہارا قول بالکل ویسا ہی ہے۔ آج کتنے لوگوں نے کتنی چیزوں کو مقدس اور متبرک بنایا، اللہ اور رسول نے نہیں بنایا۔ ہمارے یہاں جو بولتے ہیں اجمیر شریف، منہ مبارک، نعلین شریفین، فلاں شریف دماغ، کیا دلیل ہے اس کی؟ کسی چیز کو کوئی کسی نے منسوب کر دیا اللہ کے نبی سے، کسی بزرگ سے، اور بہت سارے بزرگوں کے مقامات، ان کے کپڑے، ان کے لباس، ان کی آثار کو لوگوں نے تبرک والا کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو متبرک نہیں بنایا وہ مقدس اور متبرک شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوں گے۔ فضیلت والی کوئی چیز ہو سکتی ہے، آپ غور کیجئے کتنی چیزیں ہیں کعبہ بیت اللہ میں، لیکن ہم بوسہ کسے دیتے ہیں؟ بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، حتیم ہے، اور بہت ساری مقدس چیزیں ہیں جن کا احترام لازم ہے ہم پر، لیکن بوسہ دینا کس کے لیے مشروع ہے؟ بہت سارے جاہل کئی جگہ بوسہ دیتے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ہر مسلمان جو ثابت شدہ مشروع کام ہے بوسہ کا، وہ حجر اسود کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے اسے بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ کتنی صاف اور واضح بات ہے، کیا موقف پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کتنی واضح تعلیم مل رہی ہے کہ ہم وہی بوسہ دیں گے، وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے بتایا۔
جہاں آپ نے نہیں کہا, نہیں بتایا, وہ کتنی بھی محترم مقدس فضیلت والی چیز ہو, ہم بوسہ نہیں دیں گے. لیکن لوگ آج کتنی چیزوں کو اس طرح فضیلت والی چیز, تقدس والی چیز سمجھ کر بوسہ دے رہے ہیں. خیر, یہاں ضمناً میں نے یہ باتیں تھوڑی سی بیان کی اور بہت اہمیت کی حامل بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس کو مشابہت دینا قوم موسیٰ سے کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے, بہت غور کرنے کے لائق ہے. آج ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو یہ حدیث سمجھانے کی ضرورت ہے, شدید ضرورت ہے, اور عوام ہی نہیں علماء کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے جو شرک کی دکانیں چلا رہے ہیں, ہاں, اور تقدس کی آڑ میں اپنی جو ہے دنیا کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا یہ قول ایسا ہی ہے کہ ہمارے لیے معبود بنا دو. لیکن مشرکین کے پاس ایک شبہ ہے جو وہ اس قصے میں ڈالتے ہیں. اس قصے کو نقل کر کے یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ہمارے یہاں, وہ کچھ شبہ پیدا کرتے ہیں. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل لم یکفروا بذالک, کہ بنی اسرائیل, دیکھیے بنی اسرائیل نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ ہمارے لیے معبود بنا دو, لیکن اس بات کو کہنے کے باوجود وہ کافر نہیں کہلائے, وہ کافر نہیں ہوئے, ان کو کافر نہیں کہا جاتا. اسی طریقے سے جن صحابہ کرام نے, نئے نئے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے, وہ بھی کافر نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا کہ آپ کافر ہو گئے, پھر سے کلمہ پڑھو. چنانچہ اس کا جواب یہ ہے, یہ مشرکین آج کے جو قبر پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کفر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کافر نہیں کہا. بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے, کہا تم جہالت کا والے ہو, لیکن کفر والا نہیں کہا. کہا ان بنی اسرائیل لم یفعلوا ذلک. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ جو بات کہی تھی کہ یہ تم نے ایسی یہ جہالت والی بات کہی ہے, بنی اسرائیل نے یہ عمل ان سے کہا تو تھا موسیٰ سے کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے, لیکن معبود بنایا نہیں تھا, اس کو قبول نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے سرزنش کی, ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. ہاں, وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعلوا. اسی طرح صحابہ کرام میں نئے نئے جو مسلمان تھے, ان لوگوں نے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے, انہوں نے بھی ایسا کیا نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی کے ساتھ تنبیہ کر دی, بتا دیا. ولا خلافہ, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کام کیا نہیں تھا, کوئی معبود بنایا نہیں تھا. سامری نے بعد میں بنایا تو وہ معاملہ الگ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا وہاں انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا, تنبیہ ہو گئی. ولو فعلوا ذلک لکفروا, اگر ایسا کرتے بنی اسرائیل, کوئی معبود بناتے تو کافر ہو جاتے. وَكَذَلِكَ لَا خلاف. اسی طرح اس بات میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر جو سرزنش کی اور ان کو منع کیا کہ یہ کام تمہارا ایسا ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا, تو ان صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا. اس کے بعد ان کی اصلاح ہو گئی. ہاں, اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا ہوتا اور ذات انوات اپنے طور سے بنا لیا ہوتا تو آپ کے منع کرنے کے باوجود تو کافر ہو جاتے. اگر ذات انوات بناتے, اس کی پوجا پاٹ کرتے, اس کو متبرک بناتے تو ہو جاتے, لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور ان کی اصلاح ہو گئی. یہاں اور بھی کچھ ذہن نشین رکھنے والی باتیں ہیں, یہ ہمارے اس درس کا موقع نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں اشارہ کر دوں کہ حضرت ابو واقد لیثی کی روایت آپ ترمذی میں پڑھیں گے تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین ونحن حدثاء عہد بکفر, کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے فتح مکہ کے بعد, اور ہم اسلام کے کفر کے نئے زمانے کے نئے نئے لوگ تھے, مطلب کافی کفر سے اسلام میں آئے تھے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آگے واقعہ پیش آیا, جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے, یہ نئے مسلمانوں نے کہی تھی, پرانے مسلمانوں نے نہیں کہی تھی. نئے مسلمان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسی لیے یہ آگے یہاں اس میں بھی اشارہ کیا ہے شیخ نے شرح میں کہ اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے یا سوچتا ہے جس میں کفر اور گمراہی کا معاملہ ہو تو اس کو پہلے سمجھایا جائے گا, تنبیہ کی جائے گی. فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کافر ہو گئے. کسی بھی مسلمان سے اگر اس قسم کا ارتکاب معاملہ ہو رہا ہے جرم کا,
تو اس کو پہلے بتایا جائے گا کہ یہ جرم ایسا ہے. ہو سکتا ہے اسے نامعلوم ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. ہاں خاص طور سے اگر مجتہد ہے کوئی تو اس کے ایسی خطا پر جہاں اس سے اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے فوراً فتویٰ نہیں دیا جائے گا. پہلے اس کے سامنے دلیل پیش کی جائے گی, تنبیہ کی جائے گی. تنبیہ ہو جانے کے باوجود, سمجھ لینے کے باوجود جب وہ نہیں مانے گا تب فتویٰ لگے گا, لگ سکتا ہے. ہاں